حدیث نمبر 92 عن عبد الله بن رباح الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت كعبا رضي الله عنه يقول للشهيد نور ولمن قاتل الحرورية عشرة أنوار وفي رواية ابن أبي شيبة فضل 8 أنوار على نور الشهداء وكان يقول لجهنم 7 أبواب 3 منها للحرورية رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة۔ حضرت عبداللہ بن رباح الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ کون ہے عبداللہ بن رباح الانصاری؟ یہ صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے۔ ان کا نام ہے ابو خالد، لکھیں آپ، ابو خالد عبداللہ بن رباح، ابو خالد عبداللہ بن رباح الانصاری، ابو خالد عبداللہ بن رباح الانصاری۔ آپ بصرہ کے رہنے والے تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے، تابعی تھے، اور آپ کی وفات جو ہے 90 ہجری کو ہوئی ہے، 90 ہجری، 90 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت کعبا رضی اللہ عنہ یقول، میں نے کعب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ اب یہ کعب کون ہے؟ ایک دوسری شخصیت آ گئی صاحب۔ ان کا نام ہے کعب الاحبار، یعنی شہرت والا نام ان کا کعب الاحبار ہے، کعب الاحبار، یعنی کہیں پر بھی آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو زیادہ تر ان کا نام کعب الاحبار نام سے آئے گا۔ ان کا اصل نام ہے ابو اسحاق، ابو اسحاق کعب بن ماتع الحميري، ابو اسحاق کعب بن ماتع الحميري، ابو اسحاق کعب بن ماتع الحميري۔ یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی صحابی نہیں ہے۔ کعب الاحبار یہ تابعی ہے۔ یہ کون سے تابعی ہے؟ یہ وہ تابعی ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافی زمانہ ملا، مگر یہ ان کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ یہ اسلام قبول کیے، یہ یمن میں رہتے تھے، یہ اسلام قبول کیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، یہ ایک روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال سے کچھ دن پہلے، حجۃ الوداع سے پہلے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو یمن بھیجے تھے، یمن بھیجے تھے، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ جو ہم پیچھے واقعات سنا رہے ہیں کہ مولا علی یمن سے سونا بھیجائے ہیں، تو جب مولا علی کو یمن کو بھیجے تھے، اس وقت بعض روایتوں میں ہے کہ یہ مولا علی کے ہاتھ پر اس وقت اسلام قبول کیے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے، آپ کے پردہ فرمانے سے کچھ دن پہلے، یہ کچھ دن بعد آپ مسلمان ہوئے۔ تو زمانہ تو پائے ہیں حضور کا، لیکن صحابی نہیں ہے۔ اور یہ ان کو احبار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہود کے درمیان جو یہود میں عالم ہوتا ہے، جیسا ہمارے پاس کوئی بھی اگر دین کا کوئی علم رکھتا ہے تو اس کو عالم کہا جاتا ہے، ہمارے پاس انڈیا پاکستان اور یہ اردو دنیا کے اندر ہمارے پاس عالم کہتے ہیں دین کا علم رکھنے والے کو۔ تو اس طرح سے یہود کے درمیان جو ان کے دین کا، موسیٰ علیہ السلام جو قرآن اور جو تورات وغیرہ لائے تھے اور شریعت جو لائے تھے، اس کا علم رکھنے والے افراد کو حبر کہا جاتا تھا، حبر۔ تو کعب الاحبار، احبار اس کی جمع ہے، کعب الاحبار یعنی علماء میں سے جو کعب ہے، کعب الاحبار، تو بہت بڑے یہودی مذہب کے اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے یہ بہت بڑے اور بہت زبردست عالم تھے کعب بن الاحبار، اور یہ بہت لوگوں کو سناتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کی شریعت میں کیا ہے وہ بھی باتیں سناتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کا کام وغیرہ شروع کیے تو اس وقت یہ خود تصدیق کرتے تھے، ہاں ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آخر نبی ایسے ہی ہوں گے، آخر نبی ایسے ہی ہوں گے، اس طرح سے۔ تو کعب بن الاحبار یہ بہت مشہور شخصیت میں سے، یعنی تاریخ اسلام میں بہت زیادہ شخصیت میں ہے، بہت زیادہ مشہور شخصیات میں سے ہے۔ اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جب اسلام قبول کرے اور آ کر پھر صحابہ سے ملاقات کیے، تو یہ واحد تابعی ہے، یہ ایک ایسے تابعی، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو، یہ ایک ایسے تابعی ہے جن سے صحابہ بھی روایت کرتے، جن سے صحابہ بھی روایت کرتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تابعی صحابی سے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن یہ تابعی ایسے تھے کہ صحابہ ان سے بھی بعض باتیں لیے کہ
سابقہ انبیاء موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے کیا کہا ہے. تو تورات سے متعلق اور سابقہ انبیاء سے متعلق صحابہ بھی ان سے نالج لیے ہیں. تو یہ بہت نہایت مشہور شخصیت ہے. ان کے اوپر کافی الزامات بھی ہے کہ اسرائیلیات انہوں نے داخل کیا وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال یہ بھی تابعی ہیں، حضور کا زمانہ پائے سو ہے. اور آپ کی وفات جو ہے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کے وفات جو ہے 32 ہجری ہے. 32 ہجری 32 ہجری کو آپ حضرت کا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے. حضرت عبداللہ ابن رباح الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے کعب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کیا کہہ رہے تھے حضرت کعب رضی اللہ عنہ؟ للشہید نور، کہ شہید کے لیے ایک نور ہوگا. جو بھی آدمی اللہ کے راہ میں اپنی جان قربان کرے گا اس کو نور ملے گا. وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُورِيَّةَ عَشْرَةُ أَنْوَارٍ، اور جو شخص حروریہ یعنی خوارج سے جنگ کرتا ہوا شہید ہوگا، دہشت گردوں سے جنگ کرتا ہوا شہید ہوگا، اس کو 10 نور ملیں گے. عام شہید کو 1 نور ملے گا، اور دہشت گردوں سے اور خوارج سے لڑنے والے، حروریہ سے لڑ کر شہید ہونے والوں کو 10 نور ملیں گے. وفی روایت ابن ابی شیبہ، یہی روایت ابن ابی شیبہ مصنف میں روایت کیا ہے. اس روایت میں ہے فضل 8 انوار علی نور الشہداء، شہیدوں کو جو نور ملتا ہے اس نور کے علاوہ اور 8 نور ان کو الگ سے ملیں گے، یعنی ٹوٹل 9 ملیں گے. وکان یقول لجہنم 7 ابواب، اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ تو یعنی بہت سارے اثر میں موجود ہے. یہ جہنم کے 7 دروازے ہوتے ہیں. 3 منہا للحروریہ، جہنم کے 7 دروازے جو ہیں یہ خوارج اور حروریہ کے لیے رکھے جائیں گے. یہ ان کی اپنی بات ہے. اس حدیث کو، اس روایت کو حضرت عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. عبد الرزاق یہ ایک نیا نام آیا ہے. ان کے بارے میں لکھتے ہیں کون ہے عبد الرزاق. ان کی کتاب کیا ہے؟ ان کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق. نہایت مشہور حدیث کی کتابوں میں نہایت مشہور کتاب ہے مصنف عبد الرزاق. اصل نام ہے المصنف. نام صرف اتنا ہی ہے کیونکہ اور بھی مصنفات ہے. مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ ہم سابق میں لکھ چکے ہیں، اس وجہ سے اس کو مصنف عبد الرزاق کہتے ہیں. کتاب کا نام اصل ہے المصنف. اس کے آتھر ہیں عبد الرزاق بن حمام الصنعانی. عبد الرزاق بن حمام ہے سے عبد الرزاق بن حمام الصنعانی. یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہے، ان کے شیوخ میں سے ہے. اور آپ کی سن وفات 211 ہجری ہے. 211 ہجری آپ کی وفات ہے. المصنف، کتاب المصنف کی روایات کی تعداد، احادیث شریفہ اور روایات کی تعداد ہے 19418، 19418، 19418.